السلام علیکم ایوری ون. ڈیکوڈنگ سی ایس ایس نوا کی پوڈ کاسٹ کی ایک لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم جس ایشو پہ یا ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ایک ایسپرنٹ کے ساتھ اور ایک کوالیفائر کے ساتھ اور ایون پوری ایسپرنٹ کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ وہ ہے رائٹ ڈائریکشن. کیا وہ چیز ہوتی ہے یا کیا وہ ڈائریکشن ہوتی ہے یا کیا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے ود ان 1 ایئر جو ہے وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ 2 اٹیمپٹس کے بعد بھی کنسیکٹیولی 3-4 سال تیاری کے بعد بھی وہ اس ڈائریکشن یا مائنڈ سیٹ میں نہیں آ پاتے جس سے وہ اس کو کریک کر سکیں. میرے ساتھ میرے آج فیلو کوالیفائرز اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ ایسی جو ہے وہ چیزیں ہیں یا وہ مائنڈ سیٹ ہے یا وہ ڈائریکشن ہے جس نے جو ہے وہ ایک ایسپرنٹ کو وہ راہ دکھانی ہے یا وہ ویژن دکھانا ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو بھی خود ہی اسیس کر پائے اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ لے کہ کیا وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا بھی رہا ہے کہ منزل کی طرف کہ نہیں. تو آئی ول اسٹارٹ فرام مائی رائٹ سائڈ. آپ میم کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ When it comes to choosing the right direction for yourself, I think پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ بات کریٹ کی ہوئی ہے کہ it will ultimately boil down to what you need at what time. اکیڈمی جوائن کرنی ہے نہیں کرنی, مینٹورشپ لینی ہے نہیں لینی, یہ ساری چیزیں, یہ سارے کویشچنز وہ ہیں جن کے آنسرز آپ کو خود اپنے لیے خود ڈھونڈنے پڑیں گے. nobody else is going to tell you any of this stuff. From my personal experience, میں نے جب اپنی تیاری شروع کی تھی تو آئی ایم مور آف سیلف اسٹڈی کائنڈ آف پرسن. تو میں نے اپنی تیاری خود ہی اسٹارٹ کی تھی اور آئی ٹرائیڈ فگرنگ تھنگز آؤٹ مائی سیلف ان دا فرسٹ فیز آف اٹ. اینڈ ونس دیٹ واز ڈن, اور پھر جب مجھے ریئلائز ہوا کہ it's the right time for me to start taking opinions from other people, then I started looking up to other people for advice. So I think the first step was first figuring out کہ میں نے کس طرح اپنا یہ جرنی لے کے چلنا ہے. So that was where I started. سر آپ اگر بتانا چاہیں کہ what was the different approach or the similar approach from ma'am that you did that gave you the right direction? So I absolutely agree with what ma'am has said. I feel like ہمیں کورس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جس کا پڑھایا جاتا ہے, تو one of the first few steps are needs assessment. So I think every candidate should do some soul searching. بیٹھ کے needs assessment کریں کہ what are the lackings or the strengths and the weaknesses, the SWOT analysis that needs to be done to understand کہ آپ کی جو جرنی ہے اس میں what intervention steps can you take to make sure you are an optimum candidate at the ends of your journey. So تیاری اور سلیبس سب کا سیم ہے, but whether it's the English language you need to brush up on, whether it's your memorization, whether it's work ethic, everyone has their own fortes and their own chinks in the armor. So back doing some soul searching, sitting by yourself and understanding what that journey is going to look like for you is the most important way to start. جی ایگزیکٹلی جس طرح آپ تینوں نے ایک بڑی ریشنل گفتگو کی اس چیز پہ, تو میرے خیال میں ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں 3 اپروچز آف سی ایس ایس میں, اس میں ڈائریکشن جو ہے وہ فرسٹ امپورٹنٹ اور اس کا ایسنس جو ہے اس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. اپارٹ فرام پھر آگے جا کے آپ کنسسٹنٹ محنت کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے آپ کی دعا کام آتی ہے, آپ کے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں لوگ, اللہ کا فضل بڑا اس میں شامل ہوتا ہے. تو لیکن وہ ڈائریکشن سے وہ بات شروع ہوتی ہے ہمیشہ کہ رائٹ ڈائریکشن کیوں ضروری ہے. پھر اب جس طرح آپ لوگوں نے کہا سب کا بیک گراؤنڈ نالج ہے, سب کی ایک قسم کی اسکولنگ ڈفرینٹ ہے, تو تمام کو ایک اسکیل نہیں چاہیے, تمام کو ایک اپروچ نہیں چاہیے اپنے ایگزام کو کریک کرنے کے. فار می اگر میں اپنا بتا دوں کہ مجھے جب میں نے یہ جرنی شروع کی تو سب سے بڑی جو ہے ڈیفیکلٹی وہ انگلش کی تھی. ایون آفٹر 16 year education I didn't have any idea about the tenses of English. تو اس کے لیے مجھے تو مینٹور کی بھی ضرورت تھی ان ون وے آر اینڈر. مجھے اکیڈمی سے بھی کنسلٹ کرنا پڑا اس لحاظ سے تاکہ وہ مجھے کم از کم ایک راہ دکھا دے. پھر اس پہ جا کے مجھے پتہ تھا کہ میں ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے ایک راہ مل جائے گی تو میں اس کے آگے ایفرٹ کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں سی ایس ایس جو ہے وہ بہت ہی, اگر آپ اس کے سلیبس کو دیکھو تو وہ بڑا ایمبیگوس سلیبس ہے. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کے جو سلیبس میں ٹاپکس ہے اس میں سے پیپر آئے گا. پھر اس سلیبس کو کتنا کور کرنا ہے یہ اگین دوسرا کویشچن ہے. پھر اس کو کیسے کور کرنا ہے, کس ڈائمینشن میں کور کرنا ہے, تو اس کے لیے تو مینٹور بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اب آگے جا کے اس لیول پہ جب آپ ایک چیز کی مینٹور کے ساتھ کنسلٹ کر کے یا انڈیویجول مینٹور یا آپ کے پاس اکیڈمیز جو ہیں
پھر کنسلٹ کر کے اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے جس طرح شیری نے کہا اباؤٹ دی سواٹ انالیسس، جو سواٹ انالیسز آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کام آتی ہے. تو رائٹ ڈائریکشن آئی تھنک اس کے بغیر جو ہے یہ چیز پاسبل ہے. Taking a point from all of you, so I would completely agree with my fellow locators. I think منزل کا تعین آپ نے کر لیا کہ آپ نے سول سرونٹ بننا ہے، یہ پہلی چیز ہوتی ہے، لیکن منزل کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں. وہ راستے آپ تبھی ان کا یہ تعین کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کلیئرٹی ہے. تو میں اس پورے آپ کی یعنی اگر آپ کی گفتگو کو ایک کوزے میں بند کروں تو آپ کتنے کلیئر ہیں about what your strengths are, about what your weaknesses are, threats کیا ہیں، opportunities کیا ہیں، جیسے سر نے کہا SWOT انالیسس کرتے. تو وہ ایک شخصی تعارف بہت ضروری ہے آپ کا اس جرنی میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو انسرٹنٹیز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا امتحان نہیں ہے کہ جس پہ آپ ایک اسٹیج کراس کریں گے تو ریوارڈ آئے گا، دین یو گیٹ دا سیکنڈ اسٹیج اینڈ پھر ریوارڈ آئے گا. ٹل دا فائنل ایلوکیشن یو آر ناٹ شیور that whether you are going to be allocated or even for final allocation کے بعد بھی دیکھیں ہمارے after allocation کتنی پڑھائی ہے اور وہ ایگزامز ہے، فائنل پاسنگ آؤٹ ایگزامز ہیں. تو یہ آئی تھنک بہت ضروری ہے. اچھا، اسی گفتگو سے اگر میں میرے خیال سے ایک پوائنٹ جو سی ایس ایس کے لیے امپورٹنٹ ہے فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سی ایس ایس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے دیٹ یو کین جسٹ فالو اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. دیر از نو ون سائز فٹس آل سولوشن فار اینی بڈی. تو یہ نہ سوچیں کہ وٹ یور کمپیٹیٹرز یا وٹ یور پیئرز آر ڈوئنگ، اف یو ڈو دا ایگزیکٹ سیم تھنگ، اف یو فالو دیئر میتھڈ ٹو اے ٹی، یوڈ آل گیٹ دا سیم ریزلٹس. ویریبلز اس میں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو فگر آؤٹ وٹ یو نیڈ کیپنگ یور اون سیلف ان مائنڈ. تو آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. بہت خوبصورت تھاٹ پہ اینڈ کیا اس بات کو. اسی کو میں آگے بڑھاتا چلوں. میں جو جاننا چاہ رہا ہوں تو رائٹ ڈائریکشن میں اگر انڈیویجولی طور پہ آپ سب سے جاننا چاہوں گا، اسٹارٹ وتھ بلال، کہ آپ نے پھر اپنی اسٹریٹجی کے اندر وہ رائٹ ڈائریکشن کو کیسے تلاش کیا، تو کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ کچھ پرسنل تھاٹ اگر آپ اپنے اسپیرنٹ کمیونٹی سے شیئر کرنا چاہیں کہ وہ کیا کشمکش تھی جس میں آپ گئے، انہوں نے آپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا، انڈلج کیا، جس سے پھر آپ وہ منزل جو آپ نے پائی یا وہ راہ آپ کو نظر آئی؟ یہ بہت آئی تھنک یہ کویشچن جب ہوتا ہے تو وہی جرنی آپ کو یاد آتی ہے کہ کس طرح میں نے پہلے چیزوں کو ٹیکل کیا، اس میں سے کیا خامیاں تھی. تو پہلے میرے خیال میں فیلئر جب میں نے دیکھا زندگی میں 2022 میں جب ایگزام میں نے فیل کیا تھی، تو اس کے بعد جو ہے مجھے بہت سی چیزوں کا آئیڈیا ہوا کہ میرا اپروچ کہاں پہ غلط تھا، مجھے کس چیز کی ضرورت تھی اور وہ میں نے نہیں کی جس کی وجہ سے میں فیل ہوا. تو چونکہ ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ ایک آنے والے اسپائرنٹ کو اس فیلئر سے کس طرح بچانا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر ایکسپیریمنٹ اپنے اوپر ہی کر رہا ہے. تو ہمارے اوپر جو ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، ہم نے جو سیکھا ہے وہ اسی سے دوسروں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے اور آسان کرنا ہے. بالکل. تو اس فیلئر کے بعد مجھے لگا کہ سب سے زیادہ جو ایک مجھے ضرورت ہے وہ انڈرسٹینڈنگ انگلش لینگویج کی ہے شاید. اور سی ایس ایس میں سب سے بڑا رول بھی پھر انگلش لینگویج پریزنٹیشن کا ہے آپ کو. اور انگلش لینگویج کا پھر پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کی تیاری ون ڈائمینشنل نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل آپ گرامر کو تیار کرو گے تو کیا گرامر آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہو؟ پاسبل نہیں ہے. پھر اس میں اس طرح آؤٹ آف باکس چیزیں ہوتی ہے ایگزام میں، آؤٹ آف تھنکنگ کے بہت مشکل سے، اگر آپ کی انگلش پہ گرپ نہیں ہے تو بہت مشکل سے آپ گریپ کرتے ہیں. تو وہ کون سے لوگ تھے یا وہ کون سی چیزیں تھیں جو آپ نے کی، اگر ان کو آپ بتانا چاہیں کہ کیا ایسی ٹرائلز آپ نے کی، ہٹ اینڈ ٹرائل کیے جس سے آپ کو واپس انگلش کی سینسٹیوٹی؟ انگلش کی سینسٹیوٹی دو ٹیچروں نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا. اس میں سے ایک تو سر نفیس تھا جس سے میں نے اسے پڑھا. اس نے بیسیکلی ہمیں ٹینسز سے رات کو ہم جو ہے 2 بجے تک سر بیٹھے رہتے تھے، اور نہ صرف میں اپنی اسائنمنٹ چیک کراتا تھا سر سے، بلکہ دوسرے کی غلطیاں جب بھی وہ نکالتا تھا وہ میں اپنے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کرتا تھا. تو تمام 15-20 کینڈیڈیٹ یا 25 کینڈیڈیٹ کی ایوالویشن میں سر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا تھا. وہ ساری غلطیاں نوٹ کرتا تھا کہ دوسرے غلطیوں سے بھی دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے بھی میں نے سیکھنا ہے. تو وہ پروسیس تھا 1-1.5 مہینے کا جو سر کے ساتھ میں بیٹھا رہا، اور میں نے انگلش کی سینسیبلٹی وہاں سے ڈیولپ کی. You learn from others' mistakes. ایگزیکٹلی ادر مسٹیک اور اپنی جو چھوٹے چھوٹے مسٹیک ہوتے تھے. پھر میں جا کے روم میں ورڈ فائل میں نے بنائی تھی مائی مسٹیک کے نام کا.
اس میں وہ سینٹینس لکھے کہ میں نے مسٹیک ادھر کیا تھا, اوریجنل سینٹینس سر نے یہ کریکٹ کیا, میں نے اگزامپل یہ غلط دی تھی, سر نے یہ کریکٹ کر کے دی. دوسرا نام جو ہے اس حوالے سے پھر سر مظہر کا ہے, جو جہاں پہ انہوں نے زیادہ تر بات کی ڈیورنگ جب وہ ہمیں پریسیڈنٹ کمپوزیشن پڑھا رہا تھا, کہ آپ لوگ انگلش کی سینسیبلٹی کو سمجھیں, اس کی سینسیٹیوٹی کو سمجھیں. انگلش لینگویج ایک پیسو لرننگ کی طرف آپ لوگ نہ جائیں. جب آپ لوگ ریڈنگ کرو تو آئیڈینٹیفائی کرو کہ ایک رائٹر نے یہ کون سا سینٹینس یوز کیا ہے, ٹائپ آف سینٹینس, اس کی پنکچویشن کیسے کی ہے, آگے اس سینٹینس کی ٹرانزیشن کس طرح کر رہا ہے دوسرے سینٹینس میں, وہ ملاپ وہ رائٹر کس طرح کر رہا ہے. تو آپ اس سے اس کا نقل اتارا, آپ اس کو کاپی کرنا شروع کرو دوسرے رائٹرس کو, اسی سے آپ لوگ کی ایک رائٹنگ اسٹائل ڈیولپ کریں. تو وہ چیز جا کے جب ہم نے کی تو اس کا جو ہے الحمدللہ بہت بڑا فائدہ ملا. آپ نے سنا سر ہلال نے کیسے اپنا جو منزل کا تعین کیا اور اس میں جو لائٹ ہاؤسز تھے وہ 2 لائٹ ہاؤسز کو انہوں نے نام دیا. ہم آگے بڑھتے ہیں, شہریار صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ انہوں نے اپنے لائٹ ہاؤسز اگر مینشن کرنا چاہیں وہ کون تھے, یا کیسے انہوں نے وہ جو بیکن آف ہوپ کو اپنے لیے پالا ہے. So for my approach, میرا تو یہ خیال ہے کہ I had some very diligent and very smart people in my life. لائٹ ہاؤسز نہیں, وہ فیری لائٹ کی مانند ہوں گے, ان کے اتنے زیادہ تھے لائٹ ہاؤسز سے بندہ کنفیوز ہو جائے گا اس میں. مگر جوکس aside, I was blessed in that way. I feel like جس طرح سنرجی کا پرنسپل ہوتا ہے of being greater than the sum of its parts. So I was so much love and energy and intellect was poured into me by my surroundings, which is I think where it comes کہ آپ اپنی تیاری کے دوران if you surround yourself with the right people who are also very dedicated towards the goals, who share the same aspirations, who share the same wavelength of intellect as you do, so it makes you twice the aspirant that you would have been otherwise, and that's something you cannot ignore. Some people یہ بعد میں I think we discussed about isolation versus group study as well, and I'm a proponent of how you should have a balanced approach, but I think with the right people by your side, friends, family and peers, you become an unassailable force to deal with when it comes to the exam attempt. میں خود تو I don't consider myself that worthy, but with the right people by my side, I honestly found that I could grow so much and learn so much from them. Sir Hilal نے بات کی جس طرح, I also have a story of many failures that I learned from. My CSS journey is one of 3 parts. I went from failing the first attempt in Islamiyat to missing out on allocation on my second attempt, and then finally breaking through on my third one. What I fondly look back on is that after each attempt, I had such a vivid recollection of what my journey was going to look like, the weaknesses that I had to work on, the lapses I had to overcome. And that was, I think, a measure of joy in itself, because ایک انسان گروتھ تبھی کرتا ہے جب وہ دیکھے کہ میرے اندر لیکنگس کیا ہیں. So understanding what those lackings were, working on them, or I think the most important part was getting out of my comfort zone. ہم اٹیمپٹ کے دوران بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو سبجیکٹ اچھا لگتا ہے, جو آسان لگتا ہے, اس میں ہی پڑھے رہتے ہیں, because that gives them the illusion of ease or comfort. Agreed. I think it's important to get out of that. جو سبجیکٹس آپ اوائڈ کر رہے ہیں, جو سبجیکٹس آپ کو رات کو جگائے رکھتا ہے, وہی سبجیکٹ ہے جو آپ کو اینڈ پہ لے ڈوب سکتا ہے. تو ڈانس ود دا ڈیول, اسی سبجیکٹ کے ساتھ دوستی کریں, اور وہی سبجیکٹ پہ انشاءاللہ آپ کو اس کامیابی کی طرف لے کے چلے گا. Taking these 2 cents here, number 1 was to avoid negativity around yourself. This was such a important thing that he mentioned, adding to what Hilal said. And the second was that کہ جو آپ کے انہیں مشکل مضامین ہیں وہی آپ کو لے ڈوبیں گے. وہ کہتے ہیں نا, the chain is known to be strongest from its weakest link. تو جو ویکسٹ لنک ہے نا, وہ آپ نے اس کا تعین کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں میم سے. تو میم, آپ نے اپنے ویکسٹ لنک کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا اور کیسے اس کو مضبوط کیا؟ واز دیر اے بلیک اسمتھ؟ بلیک اسمتھ تو کوئی نہیں تھا. آئی تھنک اٹ واز مائی اسٹبرنس, مائی پیور اسٹبرنس. آئی ہیو آلویز بین دیٹ پرسن ہو لائکس ٹو گو ایٹ تھنگس ہیڈ آن. تو تیاری پہلی 2022 والی اٹیمپٹ جب فیل ہوئی تو وہ اسی لیے فیل ہوئی تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. آئی واز فریش آؤٹ آف مائی انٹرنشپ فرام یونیورسٹی اینڈ آئی ہیڈ ایبسلیٹلی نو آئیڈیا وٹ آئی واز ڈوئنگ. سبجیکٹس چوز کیے اینڈ آئی جسٹ وینٹ ایٹ اٹ. پھر جب فیل ہو گئی تو پھر آئی تھنک آئی ریزونیٹ وتھ وٹ شیار ہیز سیڈ کہ آپ کو جن سبجیکٹ سے ڈر لگتا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دیم اپ فرسٹ, اینڈ دیٹ از وٹ آئی ڈیڈ. ٹک دا بل بائی دا ہارن, اسٹارٹڈ ود پولیٹیکل سائنس, کیونکہ دیٹ واز دا ون سبجیکٹ دیٹ اسکیئرڈ می دا موسٹ.
So once that was done, so پھر آہستہ آہستہ I started working towards other things. I was extremely lacking in my general knowledge. مجھے کرنٹ افیئرس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا, مجھے اسلامیات میری ویک تھی. So one step at a time, I took it one day at a time, and I'm a very type A person, so there were a lot of lists, a lot of timetables, a lot of tables. All of those helped me stay on track, stay on record. اور مشکل چیزوں کو پہلے کر کے پھر اینڈ پہ میں نے سائنس اور انگلش کی تھی, کیونکہ they were my strong suits, they were my fortes, so I did those at the last. And I think it is what again what Sharyar and Bilal have said, that it is very important جو جن لوگوں سے آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہو. I have been very blessed and very privileged in terms of the people that I have grown up with. My parents and particularly my elder sister. I think جب بھی میں کریڈٹ دیتی ہوں نا, ان لوگوں کو لازمی کریڈٹ دینا بنتا ہے, کیونکہ they are the reasons why I did this, 101%. So they were my life houses, 100%. بیوٹیفل. تو یہاں پہ ہم اس بات کو اگر کنکلوڈ کروں, آئی شیئر مائی سائڈ آف تھنگز اباؤٹ ہاؤ آئی بیسکلی کیسے میں نے اپنا مینوور کیا فرام دس جرنی. تو اٹ واز اے مکس آف آل تھنگ دیٹ it is very beautiful how the journey of one allocatee is somewhat resonates with the journey of the others as well. Avoiding negative people. اچھا, کچھ لوگ یہاں ہاسٹلائزڈ ہوتے ہیں, دے کم فرام فار آف ایریاز, ان کے مزاج دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے. یہ ایک جرنی کے اندر بھی بہت ساری چیز ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بیکاز اٹس اے بگ تھنگ, تو جو پریورٹیز ہیں وہ دو انسانوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اباؤٹ انڈیویجول اسٹڈی یا گروپ اسٹڈی کے اندر. تو یہ ایک ذرا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اور مائی ڈیمن واز بیسکلی فزکس, آل دو آئی لائک, میں نے آپٹ کیا, بٹ اگین اس کا جو پیپر 2 ہے, اٹ نیڈز این ایکسٹینسو ڈیٹیلڈ نوٹ میکنگ اور پریکٹس, اسپیشلی کوانٹم میکینکس. تو وہ میرا ایک ڈیمن تھا. اور بائی اکتوبر 2023 I had identified کہ I had to take it head on. اور اس کے بعد پھر I just made day and night in physics, اور انشاءاللہ میں پھر الحمدللہ میں educate ہوا. I think this is what the right mindset is. We have perseverance from the right side with Madam Zoya. We have some lighthouses from Hilal, and some soul searching from Sharyar, and some demon hunting from my end. So this was from us, and we can continue in the next episode. Please stay tuned with us, and if you have anything to say, do mention it in the comments, and we will try to decode CSS with you.